ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ہرے بھرے میدانوں اور وسیع کھیتوں سے گھرا ہوا تھا، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام جیک تھا۔ جیک ہر لحاظ سے ایک عام لڑکا تھا۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنا، جنگلوں کی سیر کرنا اور اپنے والدین کے کھیتوں میں مدد کرنا بہت پسند تھا۔ لیکن جیک کا ایک غیر معمولی خواب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اڑ سکے۔ جب سے جیک چھوٹا بچہ تھا، وہ پرندوں سے بہت متاثر تھا۔ وہ انہیں آسمان میں اونچا اڑتے ہوئے، ہوا میں آسانی سے تیرتے ہوئے دیکھتا اور سوچتا کہ پر ہو تو اڑنے کا تجربہ کیسا ہوگا۔ جیک اکثر گاؤں کے سب سے اونچے درخت پر چڑھ جاتا اور تصور کرتا کہ وہ ایک پرندہ ہے، جو سوچتا کہ اگر وہ اڑ سکتا تو کتنی دور جا سکتا تھا۔ ایک دن جب جیک اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا پرندوں کو دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آیا۔ اس آدمی کے چہرے پر نرمی تھی، جس میں برسوں کی دانش مندی کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا پرانا بیگ لیے ہوئے تھا اور ایک لکڑی کی چھڑی کے سہارے چل رہا تھا۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو بچے؟ بوڑھے آدمی نے نرمی سے پوچھا۔ جیک نے اوپر دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں پرندوں کو دیکھ رہا ہوں، کاش میں بھی ان کی طرح اڑ سکتا۔ بوڑھے آدمی نے غور سے سر ہلایا۔ اڑنا واقعی ایک شاندار چیز ہے، اس نے کہا، لیکن مجھے بتاؤ تم اڑنا کیوں چاہتے ہو؟ جیک نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا۔ میں دنیا کو اوپر سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ میں پرندوں کی طرح آزاد محسوس کرنا چاہتا ہوں اور جہاں چاہوں جا سکوں۔ بوڑھے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ایک خوبصورت خواہش ہے۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا چمکدار پر نکالا۔ یہ ایک خاص پر ہے، اس نے وضاحت کی، اگر تم واقعی اپنے دل سے یقین کرو کہ تم اڑ سکتے ہو۔ جیک نے بوڑھے آدمی سے پر لیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بوڑھے آدمی نے جواب دیا، لیکن یاد رکھنا، یہ پر صرف اسی وقت کام کرے گا جب تم خود پر یقین رکھو گے۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ تم اڑ سکتے ہو اور پھر تم اڑ جاؤ گے۔ جیک نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا گھر کی طرف دوڑ گیا۔ وہ بے صبری سے جادوئی پر کو آزمانے کے لیے بےتاب تھا۔ اس رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تھا، اس نے پر کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور خود کو آسمان میں اڑتے ہوئے تصور کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے سو گیا، اڑنے کی خواب دیکھتے ہوئے۔ اگلی صبح جیک جلدی اٹھا، جادوئی پر کو آزمانے کے لیے بے چین تھا۔ وہ گاؤں کی سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھ گیا، پر وہ پر کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے گہرے سانس لیے اور نیچے کھیتوں اور جنگلوں کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اڑ سکتا ہوں، جیک نے خود سے سرگوشی کی۔ بوڑھے آدمی کے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے یہ کہہ کر اس نے پر کو اپنے سر کے پر اٹھایا، آنکھیں بند کی اور پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ کچھ لمحوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیک نے ہوا میں اپنے پاس سے گزرتے ہوئے محسوس کیا جیسے کہ وہ گر رہا تھا، لیکن پھر جیسے ہی وہ خوف زدہ ہونے لگا، اس نے کچھ حیرت انگیز محسوس کیا۔ اس کا جسم گرنا بند ہو گیا اور اس کی بجائے وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور حیرت سے دیکھا وہ واقعی اڑ رہا تھا۔ جیک کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، وہ واقعی اڑ رہا تھا۔ اس نے نیچے زمین کی طرف دیکھا جو بہت دور تھی اور اسے ایک خوشی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو پھڑپھڑایا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اور بھی زیادہ اڑ گیا۔ نیچے کی دنیا بہت چھوٹی اور خوبصورت نظر آ رہی۔ گاؤں کے گھر چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے تھے، درخت چھوٹے چھوٹے سبز نقطے نظر آ رہے تھے اور ندی دھوپ میں چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ جیک کھیتوں اور جنگلوں کے اوپر اڑا، ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اور دھوپ کو اپنی پیٹھ پر محسوس کرتے ہوئے خوشی سے کہہ لگایا، یہ اس کے تصور سے کہیں بہتر تھا۔ اس نے ہوا میں گھومنے اور مڑنے کا مزہ لیا۔ وہ بالکل پرندوں کی طرح آزاد محسوس کر رہا تھا۔ گھنٹوں تک جیک اڑتا رہا، دنیا کو اپنے نئے انداز سے دریافت کرتا رہا۔ اس نے گاؤں کے اوپر اڑ کر دیکھا جہاں لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ اس نے ندی کے اوپر اڑتے ہوئے مچھلیوں کو پانی کے نیچے تیرتے ہوئے دیکھا اور پہاڑیوں کے اوپر جہاں بھیڑیں پرسکون طریقے سے چل رہی تھیں۔ آخر کار جب سورج ڈھلنے لگا تو جیک نے سوچا کہ اب گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف اڑنے لگا، اپنے پیروں پر نرمی سے اترتے ہوئے۔ جب وہ وہاں کھڑا تھا سانس لیتے ہوئے تو اسے احساس ہوا کہ اڑتے وقت پر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ ایک لمحے کے لیے اسے فکر ہوئی، کیا وہ بغیر پر کے بھی اڑ سکے گا؟ جیک نے فیصلہ کیا کہ اسے کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور اڑنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور خوشی کے ساتھ دیکھا کہ وہ اب بھی اڑ سکتا تھا۔ بوڑھا آدمی ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ پر نہیں تھا جس نے اسے اڑایا، یہ اس کا اپنے پر یقین تھا۔ جیک نے باقی شام گاؤں میں اڑتے ہوئے گزاری، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے۔ گاؤں کے لوگ اس کی نئی صلاحیت سے حیران رہ گئے اور اس کے پاس جمع ہو کر اس کی کہانی سننے لگے۔ جیک نے انہیں بوڑھے آدمی اور جادوئی
فرق کے بارے میں بتایا، لیکن اس نے سب سے اہم سبق بھی شیئر کیا جو اس نے سیکھا تھا: خود پر یقین ہی اصل جادو ہے۔ اس دن کے بعد جیک جب بھی چاہتا اڑتا، اس نے نئی جگہوں کی سیر کی، چھپے ہوئے وادیوں کو دریافت کیا اور حتیٰ کہ اپنی نئی صلاحیت کے ساتھ گاؤں والوں کی مدد بھی کی۔ اس نے کبھی بھی وہ سبق نہیں بھولے جو اس نے سیکھے تھے اور ہمیشہ خود پر یقین رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر اس کے پاس یقین اور عزم ہو تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس طرح جیک اڑنے والا لڑکا اپنے گاؤں میں ایک لیجنڈ بن گیا، ہر کسی کے لیے ایک یاد دہانی کی یقین اور عزم کے ساتھ، یہاں تک کہ سب سے زیادہ ناممکن خواب بھی پورے ہو سکتے ہیں۔